بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 150 ہے اور یہ اس پارٹ کا آخری لیکچر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پارٹ 6 شروع کریں گے۔ اس میں ترکیب کس طرح کی جاتی ہے، اعراب اردو اور عربی کے اندر دونوں طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے العلامات الاعراب اصلیہ والفرعیہ، یعنی اعراب کی علامات اصلی اور فرعی۔ اچھا، الحالات الاعرابیہ اور العلامات الاعرابیہ، یہ کیا ہیں؟ حالات، رفع، نصب، جر اور جزم۔ اس میں رفع نصب اسم اور فعل میں پائی جاتی ہیں، اس طرح سے جر جو ہے اسم میں ایکسکلوسیولی اور جزم جو ہے وہ فعل کے اندر۔ اس طرح علامات جو ہیں ان میں یہ ضمہ شامل ہے، فتح، کسرہ، سکون۔ اس طرح سے الالف، الواو، ثبوت نون، الیاء، حذف حرف الا، یہ ساری علامات ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اب یہ نوٹ کریں، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ضمہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے رفع کے لیے، فتح استعمال ہوتا ہے نصب کے لیے، کسرہ استعمال ہوتا ہے جر کے لیے، اور سکون جزم کے لیے۔ اچھا، یہ علامات رفع، نصب، جر اور سکون کے لیے مختص ہیں، اور ایسے ہی استعمال کی صورت میں علامات اصلیہ کہلاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رفع کے لیے ضمہ استعمال ہو رہا ہے، نصب کے لیے فتح، جر کے لیے کسرہ اور جزم کے لیے سکون، تو پھر وہ علامات اصلی کہلائیں گی۔ لیکن اگر ان سے ہٹ کر ہے، مثلا فتح جو ہے وہ جر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جزم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ علامات اصلیہ نہیں رہیں گی، یا یہ ضمہ، فتح اور کسرہ اور سکون کے بجائے الف، واو اور نون کا ہونا، اور یا اور حرف علت کا حذف ہونا، اس طرح کی علامات ہیں، تو وہ پھر اصلی علامات نہیں ہوں گی، وہ فرعیہ ہوں گی۔ اچھا، علامات فرعیہ ایسی تمام علامات جو ان حالات کو بتانے کے لیے ہوں مگر غیر اصلی ہوں، اصلی کے علاوہ ہوں۔ جیسے یہ رفع تو ہم نے دیکھا، ضمہ نصب دیکھا تھا فتح کے لیے، جر تھا کسرہ کے لیے، اور جزم تھا سکون کے لیے۔ اگر ایسا نہ ہو، رفع کے لیے واو، الواو استعمال ہو، الالف اور ثبوت نون یعنی نون کا موجود ہونا، اگر یہ علامات ہوں تو وہ پھر غیر اصلی ہوں گی، فرعیہ ہوں گی۔ اس طرح سے نصب کے لیے الیاء ہو، الالف ہو اور الکسرہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی فرعی علامات ہوں گی۔ اس طرح سے جر کی جگہ پہ یا ہو اور فتح ہو، اور جزم کی جگہ پہ نون کا حذف ہونا ہو اور حرف علت کا حذف ہونا ہو، تو وہ پھر علامات غیر اصلی ہوں گی، یعنی فرعیہ ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 7 مواقع ایسے ہیں جن میں علامات فرعیہ استعمال ہوتی ہیں۔ وہ ہے جمع مذکر سالم، اس میں رفع کے لیے واو اور نصب اور جر کے لیے یا۔ جمع مؤنث سالم، اس میں نصب کے لیے کسرہ۔ اس طرح سے مثنیٰ کے لیے رفع کے لیے الف اور نصب اور جر کے لیے یا۔ اس طرح سے اسماء الخمسہ میں رفع کے لیے واو اور نصب کے لیے الف اور جر کے لیے یا۔ ممنوع من الصرف میں
جر کے لیے فتح. اس طرح سے افعال خمسہ میں رفع کے لیے ثبوت نون یعنی نون کا ہونا، اور نصب اور جزم کے لیے حذف النون یعنی نون کا حذف ہو جانا. اس طرح سے معطل الآخر میں یعنی جس کے آخر میں حروف علت ہوں، تو اس میں جزم کے لیے حذف و حرف اللہ یعنی حرف علت کا حذف ہو جانا. جمع مذکر سالم میں جیسا کہ ہم نے دیکھا رفع کے لیے واو اور نصب اور جر کے لیے یا، تو اس کی مثال دیکھی قد افلح المؤمنون، کہ مومنون جمع المؤمنون جمع مذکر سالم ہے، تو اس میں یہ رفع جو ہے اس کی علامت یہ واو ہے. اس طرح سے ان المتقین فی مقام امین، تو متقینہ یہ حالت نصب میں ہے ان کی وجہ سے، تو یا جو ہے یہ نصب کو ظاہر کر رہی ہے. اس طرح سے من المؤمنین رجال صدقوا، اب یہاں پہ المؤمنین میں یا جو ہے وہ حالت جر کو شو کر رہی ہے. جمع مؤنث سالم میں نصب کے لیے کسرہ، کرمت المعلمۃ الناجحاتی، تو یہ الناجحاتی یہ حالت نصب میں ہے لیکن اس کی علامت جو ہے وہ کسرہ سے ظاہر ہو رہی ہے. اس طرح سے مثنیٰ میں رفع کے لیے الف اور نصب اور جر کے لیے یا. مثال دیکھیے قال رجلان من الذین یخافون، رجلان اس میں جو الف ہے یہ رفع کی علامت ہے. اس طرح سے فکانا ابواہ مومنین، تو یہ مومنین اس میں جو ہے یہ یا نصب کی علامت ہے. اس طرح سے وبالوالدین احسانہ، تو والدین میں یا جو ہے یہ جر کی علامت ہے. اسماء الخمسہ میں رفع کے لیے واو اور نصب کے لیے الف اور جر کے لیے یا. مثال دیکھیے ابو زید رجل کریم، تو ابو اس میں واو جو ہے یہ رفع کو ظاہر کر رہا ہے. اس طرح سے قابل المعلم اباکا، اباکا حالت نصب میں ہے تو اس میں الف جو ہے وہ نصب کی علامت ہے. اس طرح سے یوم یفر المرء من اخیہ، یہاں پہ اخی کی جو یا ہے یہ حالت جر کو شو کر رہی ہے. ممنوع من الصرف میں جر کے لیے فتح. مثال دیکھیے وقال الذی اشتراہ من مصر، اب یہ مصر حالت جر میں ہے من کی وجہ سے، لیکن علامت جو شو ہو رہی ہے جر کے لیے وہ فتح ہے. پھر افعال خمسہ رفع کے لیے ثبوت نون یعنی نون کا موجود ہونا، اور نصب و جر کے لیے حذف النون یعنی نون کا حذف ہو جانا. دخل المصلون فی المسجد، اب یہاں پہ مصلون یہ حالت رفع میں ہے، فاعل ہے اس کا دخلہ کا، اور نون چونکہ اس میں موجود ہے تو یہ نون سے اس کی حالت رفع ظاہر ہو رہی ہے. لا تکتبا علی الحائط، اب یہاں تکتبا اس میں جو الف ہے تکتبان تھا اصل میں یہ، تو نون اس میں حذف ہو گیا تو یہ نصب کی علامت ہے. ایکچول تھا اس کا تکتبان، تو لا الناہیہ کی وجہ سے نون مجزوم ہو گیا، نون حذف ہو گیا، یہ فعل جو ہے مجزوم ہو گیا. اس طرح سے معطل الآخر میں جزم ہے حرف علت کا حذف ہو جانا. اچھا لتسعى فی الصلح بین المتخاصمین، اب یہ ایکچولی یہ تھا تسعى،
اس کو جب لام امر سے آیا اس کے اوپر مضارع پہ تو اس کی یا جو ہے یہ حرف علت یہ حذف ہو گیا تو یہ مجزوم ہو گیا۔ الحمدللہ آج یہ 5واں پارٹ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں کافی یوں سمجھیں کہ کافی حد تک عربی گرامر کا کورس کور ہو گیا ہے۔ کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں دیکھیں گے۔ اس میں تجزیہ کرنا، ترکیب کس طرح ہوگی، اعراب کس طرح ہوگا عربی کا، عربی زبان میں، یہ چیزیں اس میں انشاءاللہ کور کی جائیں گی۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک